السلام علیکم۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہم رقص، جو کہ تحریر ہے نائلہ طارق کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ ہم رقص روداد ہے اپنی یکتائی کی، تنہائی میں سفر کرتے ان خانہ بدوشوں کی جو وہیں ٹھہر جاتے ہیں جہاں محبت کی چھاؤ گھنی ہوتی ہے۔ نمکین پانی کی عمیق اتھاہ گہرائیوں میں جنم لے کر سانس بھرتے، صدیاں گزریں سطح آب تک پہنچے۔ ایک انگڑائی لے کر اس نے آسمان کو دیکھا، زمین کا سفر شروع ہوا۔ کائنات کے منظر بکھرے تھے، اسرار نقصان تھے ہر سو، حیرت کدہ میں گھرا اس کا وجود۔ پنجۂ مرجان سے دریا نکل چکا تھا، دھرتی کے پیچ و خم نے اس کی سرخ تمک کو گہنا تو دیا، اس کی نمی کو چھین لیا، مگر ایک جہاں تھا جو اس کے لیے قدرت نے کھول دیا تھا، جسے سر کرنا تھا۔ ایک خواب آنکھوں میں سجائے، انتظار کے دیپ جلائے، منزل کا پتہ ڈھونڈنا تھا۔ پتھروں کی اس دنیا میں مرجان کو ایک ہم جان سے ملنا تھا۔ آتش دان میں سلگتی لکڑیاں چٹک رہی تھیں، کبھی سرخ کبھی نارنجی رنگ بدلتی آگ کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور لکڑی آتش دان کی نظر کر دی تھی۔ کتنی حیران کن اور کتنی خوفناک ہوتی ہے یہ آگ جو سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالتی ہے، مگر پھر بھی اس کی حرارت، اس کی تپش زندہ رہنے کے لیے کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آگ کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور پھر آگ کی حدت سے تپتے چہرے کے ساتھ وہ اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ باہر حد نگاہ تک برف پھیلی ہوئی تھی۔ روئی کے گالوں جیسی گرتی برف نے درختوں اور جھاڑیوں کو بھی اپنی سفیدی میں چھپا لیا تھا۔ ہر سمت کاٹ ڈال برفانی ٹھنڈ کا راج تھا۔ برف کی اس دنیا میں آگ پہلی بنیادی ضرورت تھی، جس کے بغیر ٹھٹھرتے دن رات میں زندہ رہنے کا تصور بھی محال تھا۔ اس کی اداس مگر سیاہ ستارہ جیسی آنکھوں کی پتلیاں بلند و بالا برف پوش پہاڑوں پر بھٹکنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ آخر وہ کس کی قیدی ہے، برف کی، پہاڑوں کی، یا پھر گھنے جنگل کی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک بھاری تن و توش کی عورت آتش دان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ لارا تھی، اس کی سوتیلی ماں۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اپنی ماں کے مر جانے کا صحیح معنوں میں احساس اسے لارا کے اس گھر میں آنے کے بعد ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی بھی غلطی پر لارا نے اسے سخت ہاتھ تک نہ لگایا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ لارا اس پر مہربان تھی۔ نفرت اور حقارت اور طیش کے اظہار لارا اپنی نظروں اور لہجے سے کرنا بخوبی جانتی تھی۔ اس وقت بھی لارا کی نظروں میں اس کے لیے ناگواری اور بیزاری تھی۔ کچھ پتہ نہیں یہ برف کب طوفان کا رخ اختیار کر جائے، مگر تمہارے باپ کو ذرا فکر نہیں، مکمل سٹیا گیا ہے وہ۔ پیر سے ہی نہیں، وہ عقل سے بھی معذور ہو چکا ہے۔ مل گیا ہوگا اسے کوئی اپنا جیسا ناکارہ، اور بچھا لی ہوگی شطرنج کی بساط۔ اپنے شغل میں وہ کہیں یہ نہ بھول گیا ہو کہ بیچاری لورین اپنی خالہ کے گھر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ تھیلے سے اون کے گولے اور سلائیاں نکالتی وہ مسلسل بول رہی تھی، اور تم کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ کھانا تیار ہو چکا ہے تو جا کر لکڑیاں لے آؤ، کل تک ہر صورت گودام لکڑیوں سے بھر جائے، ورنہ جنگل میں ہی ڈیرا ڈال لینا، گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ اب دفع ہو جاؤ جلدی سے۔ لارا کے حقارت سے جھڑکنے پر وہ چپ چاپ کھڑکی سے دور ہو گئی۔ دروازے کے قریب موجود آہنی اسٹینڈ پر لٹکا بھاری گرم کوٹ اس نے پہنا اور باہر نکل گئی۔ برف میں دھنستے پیروں کے ساتھ چلتی وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنے گودام میں آئی، اور کچھ دیر بعد جب وہ احاطے کو عبور کرتی لکڑی کے مضبوط جنگلے سے نکل رہی تھی تو برف پر چلنے والی مخصوص موٹر پر تھی۔ اس کے ساتھ ایک لالٹین، ایک چھوٹی کلہاڑی اور ایک رائفل بھی تھی۔ برف مسلسل گر رہی تھی اور جنگل کی سمت جاتے ناہموار راستوں پر موٹر برف اڑاتی دوڑتی جا رہی تھی۔ چند سال پہلے جب اس کا باپ دوشین ایک حادثے میں اپنا دایاں پیر گنوا بیٹھا تو اس نے جنگل تک جانے آنے کی ذمہ داری خود ہی اپنے شانوں پر لے لی تھی۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا لکڑیاں کاٹنا اور ان کو جمع کرنا۔ بہت کم عمری سے وہ اپنے باپ کی مددگار بن کر اس کام کے لیے اس کے ساتھ جنگل کی طرف پابندی سے جاتی تھی۔ جنگل کے اسرار، خاموشی
وہاں گھومتے پھرتے جانور، وحشتناک سی کشش، درختوں کے جھنڈ، سب کچھ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ صرف دوشین کو ہی اس کے تنہا جنگل جانے پر تشویش تھی، جس کا اظہار وہ اپنی بیوی کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لارا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اتنا محنت طلب کام کرنا خود اس کے بس کی بات نہیں، اور اپنی چہیتی بیٹی لورین سے یہ مشقت کروانے کا تصور بھی کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ نہ ہی خود لورین اتنے دشوار گزار راستوں سے گزر کر تنہا جنگل جانے پر راضی ہوتی۔ اسے تو جنگل کے نام سے ہی وحشت ہوتی تھی، جہاں سفید وحشی ریچھ سے لے کر خونخوار بھیڑیے تک تمام درندے بسیرا کرتے تھے۔ سولے دیکھ کر ایک وہی رہ جاتی تھی جو خود ذمہ داری نہ اٹھاتی، تو پھر لارا نے یہ کام اسے ہی کروانا تھا۔ جس طرح اس نے گھر اور باہر کے کام اس کے سر پر ڈال رکھے تھے۔ برف اب بھی گر رہی تھی۔ جنگل کے کچھ اندر پہنچ کر اس نے ایک درخت کے نیچے موٹر روک دی، کیونکہ آگے جنگل گھنا ہو رہا تھا اور اسے پیدل چلنا تھا۔ کاندھے پر رائفل لٹکائے، ہاتھوں میں کلہاڑی اور لالٹین سنبھالے، وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب وحشتناک سناٹے میں وقتاً فوقتاً ابھرتی مختلف جانوروں کی کریہ آوازیں دل دہلانے کے لیے کافی تھیں، مگر وہ اطمینان سے برف سے ڈھکے ناہموار راستے پر اپنے پیروں کے نقش چھوڑتی جا رہی تھی۔ رگوں میں لہو کو منجمد کر دینے والی یخ بستگی بھاری گرم لباس کو چیرتی اس کے وجود کو بھی برف بنا رہی تھی۔ برف سے ڈھکا جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، اس کی تمام حصیں بیدار تھیں۔ تبھی رکے بغیر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بائیں جانب دیکھا۔ درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، وہ اسے دکھائی نہ دیتا۔ گھنے درختوں کے عقب میں وہ مرجان کی سمت ہی متوجہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس وقت بھی ہلکے سے خوف کا غلبہ مرجان پر ہوا تھا۔ پہاڑی پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ رائفل استعمال کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگتا، حالانکہ یہ سب کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ کئی ماہ سے وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اپنی فطرت کے باوجود وہ مرجان کے لیے کبھی کسی خطرے کا باعث نہیں بنا تھا، لیکن مرجان کا اس کی جانب سے ہوشیار اور محتاط رہنا فطری تھا کہ اس کا سابقہ روز ایک درندے سے پڑتا تھا۔ درندہ بھی جو ایک بھیڑیا تھا، ایک جسم سفید بھیڑیا۔ مرجان کو اندازہ تھا کہ ایک انس تھا جو اس بھیڑیے کو اسے تھا، اور یہ انس بے وجہ بھی نہ تھا۔ مرجان یہ بھی جانتی تھی کہ جنگل میں کوئی بھی درندہ آدم خور نہیں ہے۔ یہ سفید بھیڑیا یوں بھی یہاں پائے جانے والے دوسرے بھیڑیوں سے کچھ الگ تھا۔ بھیڑیے بہت کم جنگل کے باہر نظر آتے تھے، ورنہ تو یہ اپنے خاندان یا قبیلے کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے تک ہی محدود رہتے، مگر یہ سفید بھیڑیا جنگل کے کسی بھی حصے میں ہوتا، مرجان کی خوشبو پاتے ہی اس جانب نکل آتا۔ مگر اب تک اس نے مرجان کے قریب آنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی تھی۔ کچھ ہی وقت میں وہ جنگل کے اس حصے میں تھی جہاں کافی تعداد میں ایسے بوڑھے بوسیدہ درخت تھے جو اپنی کمزور جڑوں سمیت زمین بوس تھے۔ کڑاکے کی یخ بستہ فضا میں کلہاڑی پر گرفت کو مضبوط رکھنا دشوار ہو رہا تھا، ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ لالٹین اس نے ایک قریبی رڈمند درخت کی سوکھی شاخ پر لٹکا دی تھی۔ بڑی مشاقی سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگاتے ہوئے اس کی چوکنا نگاہیں اطراف کا جائزہ لیتی جا رہی تھیں۔ سفید بھیڑیا کافی دور درختوں کے ارد گرد گھومتا نظر آ رہا تھا، مگر مرجان کی طرح وہ بھی اس سے قطعی غافل نہیں تھا۔ جب تک وہ لکڑیاں جمع کرتی رہی، برف باری میں بھی شدت بڑھتی چلی گئی۔ پرانے بوڑھے درختوں سے لمبی لمبی رسی نما چھالوں کو اتارتے ہوئے اس کے دہتے ہاتھ کواڑ بن گئے تھے۔ برف باری کی طوفانی شکل اختیار کرنے سے پہلے وہ جنگل سے نکل جانا چاہتی تھی۔ عجلت کے باوجود لکڑیوں کے جکڑے ہوئے انبار کو کھینچ کر موٹر تک پہنچانے میں اسے خاصا وقت لگ گیا۔ لکڑیوں کا بھاری گٹر موٹر کے ساتھ جڑی سیٹ پر چڑھاتے ہوئے اس کا برف میں اٹا وجود بالکل نڈھال ہو چکا تھا، مگر اسے ہمت تو کرنی تھی کہ برفانی ہواؤں کے جکڑ شروع ہو چکے تھے۔ وہ چاہتی تو جنگل کے باہر ہی ایسے ان گنت درخت تھے جن کو کاٹ کر وہ بآسانی لکڑیاں حاصل کر سکتی تھی، مگر وہ سب درخت ہرے بھرے پھول پتوں سے لہلہاتے سرسبز تھے۔
وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ دوشین نے کبھی کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹا تھا۔ دوشین کا کہنا تھا کہ جنگل میں ایسے بے شمار مردہ درخت پڑے ہیں جن سے لکڑیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو پھر ہرے بھرے درختوں اور پیڑوں کو کاٹنا تو سراسر ظلم ہے۔ سرسبز درخت تو جاندار ہیں، بدلتے موسم ان پر بھی اثر کرتے ہیں، لہٰذا مرجان نے بھی کبھی کسی کھڑے ہوئے سرسبز درخت کو اپنی کلہاڑی کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ یہ درخت پھول پودے تو اس کی تنہائی کے ساتھی تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ وہ بھلا کیسے ان لہلہاتے درختوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ جنگل میں واپسی کا سفر برف کے طوفان کی بدولت بہت کٹھن ہو رہا تھا، مگر سفر تو جاری رکھنا تھا۔ برف پر دوڑتی موٹر اب ایسے راستے پر تھی جس کے دائیں جانب بلند اور گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا، جبکہ بائیں جانب جھاڑیاں بہت زیادہ گھنی نہیں تھیں، کیونکہ اس جانب نشیب میں ایک وسیع و عریض جھیل تھی جس کی سطح پر پانی جم رہا تھا۔ طوفانی برف باری کی دھند میں موٹر کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے اچانک دور سے ہی ایک موٹر اوندھی پڑی دکھائی دے گئی۔ یقیناً کوئی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایسے خطرناک راستے اور طوفان میں کسی حادثے کا رونما ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی تھی، اسے رکنا پڑا تھا۔ اوندھی پڑی ہوئی موٹر سے دور بائیں جانب جھاڑیوں کے قریب اسے ایک سیاہ بیگ دکھائی دیا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے نشیب کی سمت جاتی ان خضرو جھاڑیوں کی سمت دوڑی۔ اس دوران اسے ایک آواز بھی سنائی دے گئی۔ تیز ہواؤں کے شور میں کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس پکار میں اذیت ہی اذیت تھی۔ مرجان نے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیاں ہٹا کر تاریکی میں متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ برف ہوتی جھیل پر سکون تھا، مگر زیادہ دیر نہیں لگی تھی اس سیاہ حوالے تک نگاہ پہنچنے میں جو پتھریلی ڈھلوان پر خود کو بمشکل سنبھالے لٹکتی ہوئی خضرو جھاڑیوں کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش میں تھا، مگر بڑھتا ہوا برفانی طوفان اس کے اعصاب اور گرفت پر حاوی ہو رہا تھا۔ ہمت کرو، تم اوپر پہنچنے والے ہو، ذرا سنبھل کر، تھوڑی اور ہمت کرو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اونی اسکارف ناک سے ہٹائے وہ چیختی آواز میں مسلسل اس شخص کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ کچھ وقت ضرور لگا، مگر بالآخر وہ شخص اتنا اوپر آ گیا تھا کہ مرجان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ برفانی جھکڑوں سے بچتے ہوئے اس نے اونی اسکارف دوبارہ ناک تک چڑھا کر خطرہ مول لیا۔ جھاڑیوں کی مدد سے ذرا نیچے لٹک کر اس نے اجنبی شخص کا ہاتھ اپنے گرم دستانے والے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا۔ اسے اوپر کھینچنے کی سر توڑ کوشش میں مرجان کی اپنی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی، کیونکہ سہارا ملتے ہی اس شخص نے یا تو اپنی کوشش کم کر دی تھی یا پھر اپنا آدھا بوجھ مرجان کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ اس شخص کی کربناک راہوں سے مرجان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہے، مگر مرجان کے پاس اس کے زخموں پر دھیان دینے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ اس وقت اہم یہ تھا کہ وہ شخص گرفت سے نکل جائے، ورنہ زخمی وجود کے ساتھ گہری جھیل کے برف ہوتے پانی میں گر کر اس شخص کے لیے اگلی سانس لینا بھی ناممکن ہوتا۔ بے سدھ ہوتے شخص کو گھسیٹ کر جھاڑیوں تک لاتی وہ بری طرح ہانپتی خود بے دم ہو چکی تھی۔ ناہموار سانسیں بحال کرتی وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی جو اپنا سر پکڑے برف پر لوٹتا بلند آواز میں کراہ رہا تھا۔ اس کے لہولہان چہرے کو دیکھتی مرجان قریب آئی اور بمشکل اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھایا تھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، تمہیں چیخو پکار کرنی ہے، ضرور کرو، مگر بہتر ہے اٹھ کر چلنے کی کوشش بھی کرو، ورنہ کچھ ہی دیر بعد یہاں تمہاری اکھڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ تم لوگ جب صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے تو ان پہاڑوں پر آتے ہی کیوں ہو؟ اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، جلد از جلد میرے ساتھ یہاں سے نکلو، ورنہ پھر مرو ادھر ہی، میں اب اور یہاں نہیں رک سکتی، مجھے اب جانا ہے۔ مرجان کو مجبوراً انتہائی سخت لہجے میں اسے دھمکی دینی پڑی تھی، جس کے بعد اس شخص کے پاس کوشش کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اپنے ایک پیر اور مرجان کے سہارے موٹر تک پہنچنے میں اس شخص کی حالت انتہائی قابل رحم ہو چکی تھی۔ اپنی موٹر میں اسے بٹھا کر
مرجان نے بجلی کسی صورت سے اس شخص کی اوندھی پڑی موٹر کو دھکیل کر جھاڑیوں کے اندر کیا تھا اور پھر بجلی کسی تیزی سے اس شخص کا بیگ اٹھاتی موٹر پر آ بیٹھی تھی۔ کاٹدار طوفانی تپیڑوں سے لڑتے ہوئے سفر جاری رکھنا دشوار تھا تو دوسری طرف کراتے ہوئے اس اجنبی شخص کا بوجھ بھی اپنی پشت پر سنبھالے رکھنا وحشت اور تھکان کو بڑھا رہا تھا کہ بہرحال کتنی بھی وہ باہمت سہی مگر لکڑیوں کے بوجھ اور ایک بھرپور مرد کے بوجھ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق اسے پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ چلاہٹ میں کئی بار اس نے چاہا تھا کہ کم از کم 2-4 تھپڑ تو اس شخص کو رسید کر ہی دے مگر یہ سوچ کر ضبط کرنا پڑا کہ اس شخص کی حالت ایک تھپڑ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ گھر کے احاطے میں موٹر روکتے ہوئے اس نے سکھ کی سانس لی اور پھر تیزی سے قریب آتے دوشین کو دیکھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بوڑھے دوشین نے زخمی شخص کا بوجھ سنبھال لیا تھا کہ ظاہر ہے اس نیم بے ہوش شخص کو مرجان تنہا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ حسبِ توقع لارا کافی غصے اور ناگواری سے بس ان دونوں باپ بیٹی کو گھورتی رہی جو زخمی اور غافل شخص کو بمشکل سنبھالے بک نما ایک کمرے میں آ گئے جہاں ایک پرانا بیڈ پڑا تھا اور بیڈ سے ذرا دور ایک بدرنگی سی خستہ حال لکڑی کی الماری رکھی تھی جس میں ادویات کا ڈھیر اور فرسٹ ایڈ کے تمام لوازمات موجود تھے۔ یہ سہولت بوڑھے دوشین نے ایسے مسافروں کے لیے رکھی تھی جو پہاڑوں اور جنگل کے دشوار گزار راستوں پر حادثات کا شکار ہو جاتے تھے۔ نشیبی قصبے تک کسی زخمی کا بروقت ڈسپنسری پہنچنا ایک طویل اور مشکل امر تھا۔ قصبے کی ڈسپنسری میں کام کرتے ہوئے دوشین کو ایک عمر گزر گئی تھی۔ ڈسپنسری بھی وہ کہ جس میں کئی دن تک کوئی ڈاکٹر ہی میسر نہ ہوتا تھا۔ ایسی صورتحال میں تجربہ کار دوشین قصبے کے لوگوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا۔ پہاڑ پر اپنے گھر میں بھی بھولے بھٹکے یا زخمی مسافروں کی مدد کرنا دوشین کا فرض تھا جس کی ادائیگی میں وہ لارا کی مخالفت کی بھی پرواہ نہ کرتا جبکہ لارا کی جھنجھلاہٹ اور بڑبڑاہٹیں اس وقت تک جاری رہتی جب تک دوشین کی مدد کے عوض زخمی مسافر رقم یا کوئی قیمتی چیز اس کے حوالے نہ کر دیتا۔ لارا کی وجہ سے دوشین چاہتے ہوئے بھی اپنے فرض کی یہ قیمت وصول کرنے سے انکار نہ کر سکتا تھا کہ وہ ایک صلح جو اور امن پسند انسان تھا۔ باہر برف کا طوفان عروج پر تھا۔ آتش دان میں بھڑکتی رنگ بدلتی آگ نے مختصر سے کمرے کی فضا کو گرم رکھا ہوا تھا۔ زخمی شخص ارد گرد سے غافل تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرتے دوشین کے پاس مدد کے لیے کھڑی مرجان نے ایک بار پھر لارا کو دیکھا جو زخمی شخص کا بیگ کھولے اس میں سے موجود قیمتی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے لباس اور دیگر چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس شخص کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ مجھے اس کے یہاں رہنے اور تمہاری اس کی تیمارداری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں مگر اس کے ہوش میں آتے ہی تم اسے باور کروا دینا کہ ادھر کوئی ایثار انسانی ہمدردی کا علمبردار نہیں بیٹھا۔ کان کھول کر سن لو۔ اس شخص سے تم نے بھاری معاوضہ وصول کرنا ہے۔ لارا کرخت لہجے میں تاکید کر رہی تھی مگر دوشین کی توجہ مکمل طور پر زخمی شخص کے پیر پر مرکوز تھی جس پر وہ ایک گاڑھے محلول کا لیپ لگا رہا تھا۔ اور سنو، اس شخص کے نام نسب کی تفصیل معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا۔ یہ شخص یقیناً کوئی معمولی بندہ نہیں اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے میں لورین کے لیے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہوں۔ لارا کے معنی خیز لہجے پر دوشین نے سرد نگاہوں سے بس اسے دیکھا تھا جبکہ لارا اپنی لالچی نظر زخمی شخص پر سے ہٹاتی کمرے سے نکل گئی۔ ڈیڈی، کیا اس شخص کی حالت ایسی ہے کہ آپ اسے سنبھال سکیں گے؟ لارا کے جاتے ہی مرجان نے استفسار کیا تھا۔ اس کے سر کا زخم بھی زیادہ گہرا نہیں، باقی چوٹیں بھی زیادہ گھمبیر نہیں ہیں مگر میں اس کے پیر کو لے کر تشویش میں مبتلا ہوں۔ پیر ڈھکنے کے پاس سے سوجا ہوا ہے۔ کل مجھے ہر صورت قصبے سے ڈاکٹر کو یہاں لے کر آنا ہوگا۔
اس کے پیر پر پلاسٹر چڑھانا پڑے گا۔ یقیناً فی الحال میں نے لیپ لگا دیا ہے، سوجن اور درد میں کمی آ جائے گی۔ دوشین کے تفصیلی جواب پر مرجان نے زخمی کے چہرے کو دیکھا، جس کی پیشانی بینڈیج کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ دوشین کے تفصیلی جواب پر مرجان نے زخمی کے چہرے کو دیکھا، جس کی پیشانی بینڈیج کی وجہ سے چھپ گئی تھی۔ مضبوط چہرے کے تیکھے نقوش ہرگز بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھے۔ مرجان، کیا یہ وہی شخص ہے؟ دوشین کے یکدم سوال نے اسے چونکایا تھا۔ پتہ نہیں، دھیمے لہجے میں بولتی وہ نگاہ چرا گئی تھی۔ میری طرح تم بھی دیکھ چکی ہو، اس شخص کے زخمی پیر میں 6 انگلیاں ہیں۔ بولتے ہوئے دوشین نے زرد روشنی میں بغور اسے دیکھا، جو خاموش کھڑی رہی تھی۔ تمہارا علم مزید کیا کہتا ہے؟ کہ تم یہ مجھے نہ بتانا چاہو تو میں کریدوں گا نہیں۔ تم معاملہ فہم ہو اور مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ دوشین کے لہجے میں اس کے لیے ستائش اور شفقت تھی۔ تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ لارا اپنے کن ارادوں سے مجھے آگاہ کر گئی ہے۔ پتہ نہیں دوشین اسے کچھ سمجھا رہا تھا یا خبردار کر رہا تھا۔ بہرحال مرجان مزید کچھ بولے بغیر دواؤں کے ڈبے اور بکھرا سامان سمیٹ کر لکڑی کی الماری میں رکھتی رہی تھی۔ گمبھیر خاموشی میں دروازہ کھلنے کی مدھم آواز ابھری تھی۔ کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں ترتیب سے سجے ڈھیروں کھلونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ کتنے ارمان، کتنی چاہت سے وہ اس کمرے کو سجاتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے ملنے والی وہ خوشی ایسی تھی جو اگر مختصر نہ ہوتی تو دل کے ہی نہیں، روح کے بھی ہر زخم کو بھر سکتی تھی، ہر محرومی کو مٹا سکتی تھی۔ مگر اپنے بے جان قدموں کو کھینچتا وہ خوبصورت سے کاٹ کے نزدیک آ رہا تھا۔ تصور میں جانے کتنی بار اس نے اپنی بیٹی کو اس کاٹ میں سوتے، جاگتے، کھیلتے دیکھا تھا، مگر اب تو وہ تصور بھی نہ رہا تھا۔ بس تنہائی تھی، ایک سناٹا تھا جو اس کے اعصاب کو توڑتا روح کی گہرائیوں تک پھیل رہا تھا۔ وہ جلد ترنگ بکھرنے والی مہین کلکاریاں ابھرنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھیں۔ کاٹ سے دور ہوتا وہ بیڈ کے قریب آ رکا تھا۔ اس کی نومولود بیٹی کو چند سال بعد کاٹ سے بیڈ پر منتقل ہونا تھا، مگر وہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیڈ تک خرید لایا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ساری کائنات اپنی بیٹی کے لیے اس کمرے میں سجا دیتا۔ بیڈ کی بے شکن مخملی چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے رک کر سائیڈ ٹیبل سے اپنی بیٹی کی فریم میں سجی تصویر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے گرم قطرے ایک قطار میں برستے جا رہے تھے۔ صرف 2 دن میں وہ اس کی آغوش میں رہی تھی، ابھی سینہ ٹھنڈا بھی نہ ہوا تھا کہ وہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اپنی یاد، اپنی جدائی کا غم دے کر سرخ برستی آنکھوں سے وہ تصویر میں اپنی بچی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت نیم واہ آنکھیں، چھوٹا سا گلابی دہانہ، پتلی سی کھڑی ناک، اپنی ننھی سی نرم مٹھی میں وہ اس کی انگلی دبائے ہوئے تھی، جو اب اس کے لمس، اس کی خوشبو کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کسی پل اسے قرار نہ تھا۔ اس کی بیٹی اتنے مختصر وقت کے لیے اس کی زندگی، اس کی آغوش میں آ کر سب کچھ بدل گئی، محبت کے معنی تک۔ لرزتے ہونٹوں سے اپنی بچی کی تصویر لگاتے ہوئے وہ اب بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس پر کوئی قیامت ٹوٹی ہے یا قیامت کا اختتام ہوا ہے۔ یہ قیامت کی اذیت ہی تو تھی کہ پہلی بار اپنی بیٹی کے ننھے سے وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے، پہلی بار اس کے فرشتے جیسے معصوم پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس جان لیوا حقیقت سے واقف تھا کہ اس کی بیٹی بہت کم سانسیں لے کر دنیا میں آئی ہے۔ تصویر کو سینے میں بھیجتے ہوئے اس نے اپنی گھٹی گھٹی آہ اور کڑاہ کو مزید ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جانے کیوں اس کا انتظار ہمیشہ انتظار ہی رہا، تنہائی کے ختم ہو جانے کا انتظار، ایک مکمل گھر کا انتظار، سچے ساتھی کا انتظار۔ شادی بھی اس کے انتظار کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ پھر اس نے اپنے سارے خواب، آرزو اپنی آنے والی اولاد سے وابستہ کر لی، مگر انتظار کے یہ سلسلے بھی عجیب ہوتے ہیں، صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔
یا پھر مر مر کر جینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں۔ اپنی آس، اپنے انتظار کو اپنی زندگی سے بھی پیاری بیٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے زمین کی گہری تاریکی میں اتارتے ہوئے وہ خود بھی کہیں اس کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ اپنی 2 دن کی رنی پری کے ساتھ وہ خود بھی مر گیا تھا۔ گھر کی چھت اور احاطے سے برف صاف کرنے جیسی انتھک محنت اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ بے شک مدد کے لیے 2 شین ساتھ ہوتا تھا، مگر اپنے مصنوعی پیر کی وجہ سے وہ صرف ایک حد تک ہی مرجان کا ساتھ دے سکتا تھا۔ لارا اور لورین کے لیے ناشتے کا انتظام کر کے وہ تھکے وجود کے ساتھ آتش دان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ برف ہوتے وجود کو حرارت کو پہنچانے کا یہ قلیل وقت ملنا ہی بڑی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے دیگر کام مکمل کر کے اسے ہر صورت جنگل کا رخ کرنا تھا۔ لکڑی سے بنے اس پرانے مکان کے تہہ خانے میں ہمہ وقت بھٹی جلائے رکھنے کے لیے بھاری تعداد میں گودام میں لکڑی کا انتظام ہونا ضروری تھا۔ برف سے ڈھکے ان پہاڑوں پر برفانی طوفانوں ہواؤں کے درمیان ان سب کے زندہ رہنے کے لیے بھٹی کا جلتے رہنا بھی ضروری تھا۔ بند آنکھوں سے آتش دان کی حرارت اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اسے لارا کی دبی دبی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ میں اچھی طرح اندازہ لگا چکی ہوں وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے مناسب ہے۔ ذہن نشین کر لو، اگر تم نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار استعمال نہ کیے تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تمہارا حسن، جوانی، آب و تاب میری طرح تمہارے باپ جیسے کسی ناکارہ شخص کی سنگت میں برف تلے دفن ہو جائے گی۔ اپنے فضول دوستوں اور مشاغل کو ترک کر کے اس شخص پر توجہ دو۔ وہ یہاں بے ہوشی کی حالت میں آیا تھا۔ اسے بھلا کیا شک ہوگا کہ اس کی جان بچا کر یہاں تک لانے والی لڑکی تم نہیں، مرجان تھی۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کی محسن تم ہو، صرف تم۔ یاد رکھو، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہیں خود ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ تمہیں اس برف کے دوزخ سے نجات دلا کر ساتھ لے جانے کے لیے کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں آئے گا۔ جانتی ہوں ممی، ادھر زیادہ تر لوگ نایاب جانوروں کی کھوج اور جواہرات کی لالچ میں ہی آتے ہیں۔ لورین اپنی حسین نیلی آنکھوں میں بیزاری سموئے ہوئے بولی، میری بیٹی سے زیادہ نایاب اور قیمتی یہاں کچھ بھی نہیں۔ اپنے خوابوں کی اور اپنی قدر پہلے خود کرو۔ جو خود یہاں تک آ گیا ہے اس پر قسمت آزمائی عقل کے ساتھ بھی کر لو۔ لارا نے مزید سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے اس شخص سے تو مل لوں۔ لورین اپنی سنہری ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی ازلی لاپرواہی سے بولی تھی۔ چند لمحوں بعد لارا کی پکار پر مرجان کو متوجہ ہونا پڑا تھا۔ سنو لڑکی، وہ جو زخمی مسافر آیا ہے اس کے لیے کھانا، دوائیں سب لورین لے کر جائے گی۔ تمہیں اس شخص کے سامنے جانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لارا کی کرخ لہجے میں کی جانے والی تاکید پر وہ چپ چاپ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ ممی، آپ تو اس طرح اسے اس شخص کے سامنے جانے سے منع کر رہی ہیں جیسے وہ پہلی نگاہ اس پر پڑتے ہی اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے گا۔ لورین کے تمسخرانہ انداز پر توجہ دیے بغیر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ برتن اٹھائے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ رات بہت بھاری گزری تھی۔ درد سے ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ تکلیف کی وجہ سے گہری نیند سونا بھی ناممکن تھا۔ سوتی جاگتی کیفیت میں ساری رات ایک بوڑھا مہربان اسے اپنے لیے پریشان دکھائی دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب وہ مکمل بیدار ہوا تو بوڑھے نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنا مختصر تعارف بھی کروایا تھا اور تسلی دی تھی کہ وہ زیادہ فکر مند نہ ہو، اس پناہ گاہ میں وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ بوڑھا دوشین اسے بتاتا گیا کہ وہ قصبے سے اس کے لیے ڈاکٹر لینے جا رہا ہے اور وہ بس اس بوڑھے دوشین کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک انجان شخص کے لیے ایسی ہمدردی اور انسانیت کے جذبے دل میں رکھنے والے بہت کم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، لیکن برف پوش، فلک بوز پہاڑوں اور گھنے جنگل کی تاریکیوں میں ایسے نرم گرم جذبوں سے لبریز انسانوں کا سہارا مل جانا اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن تھا۔ بھاری گرم کمبل میں تکیوں کے سہارے نیم دراز وہ چند لمحوں تک بیڈ کے ساتھ ہی
جڑی اونچی چوڑی سی کھڑکی کے بھاری بند شیشوں کے پار حد نگاہ تک بکھری برف کے جلوے دیکھتا رہا تھا۔ دور جنگل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھیلا تھا، جس کے اوپر آسمان سے گلے ملتے پرہیز پہاڑ دھند میں چھپے جا رہے تھے۔ گزری رات میں اپنے ساتھ پیش آنے والے خطرناک حادثے اور حالات کے نقش بہت اچھی طرح اس کے ذہن میں بیدار ہو چکے تھے، اور اس مہربان ہستی کی آواز بھی، جس کا چہرہ وہ اپنی تکلیف میں اور برفیلے طوفان کے جھکڑوں کے درمیان بالکل نہ دیکھ سکا تھا، وہ مہربان شخص اگر بروقت مدد کے لیے نہ پہنچتی تو شاید اب تک سانس بھی نہ لے رہا ہوتا۔ منو برف تلے دب کر صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت بھی اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ موت کے شکنجے سے بچ نکل آیا ہے۔ ایک جھرجھری بھر کر سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا دھیان مختصر سے کمرے کا جائزہ لینے میں لگا دیا کہ تبھی آہٹ نے اسے چونکایا۔ اگلے ہی پل اندر داخل ہوتی اس دوشیزہ نے اس کی آنکھوں کو ساکت کر دیا۔ باہر بکھری قدرت کے حسین خزانے اس نازک اندام حسینہ کے وجود میں سمیٹے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے حسن کی آب و تاب آنکھیں چندیا دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک ٹک اسے دیکھتا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش میں تھا، جبکہ لورین اپنی نیلگوں کانچ جیسی آنکھوں میں اشتیاق بھرے اسے تکتی بغیر کسی جھجک اور تکلف کے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ مجھے امید ہے اب تم کافی بہتر محسوس کر رہے ہوگے۔ لورین کا دل نشیں لب و لہجہ سیدھا دل میں اترنے والا تھا۔ کل رات تمہاری دگرگوں حالت نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے اور میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو سکی۔ اس اجنبی کی تحیر میں ڈوبی سنہری پتلیوں میں جھانکتی وہ قاتلانہ مسکراہٹ کا وار کرنا نہ بھولی تھی۔ اوہو، تو وہ یعنی میری محسن اور مددگار تم ہی ہو؟ اجنبی یوں بولا جیسے کسی الجھن سے نکلنے کی کوشش میں ہو۔ میں واقعی سمجھ نہیں پا رہا کہ کن لفظوں میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا کروں۔ رکے رکے لہجے میں بولتا وہ بغور لورین کے حسین دمکتے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ لورین کی بے ساختہ ہنسی بڑی دلربا سی تھی۔ فی الحال اس بارے میں زیادہ مت سوچو تم۔ یکدم لورین نے سوالیہ نظروں سے اجنبی کو دیکھا۔ یہ شب نام ہے میرا، وہ فوراً بولا تھا۔ یہ شب میرا نام لورین ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہاں تم میری ذمہ داری ہو۔ میرے ڈیڈی کچھ دیر میں ڈاکٹر کو ساتھ لے آئیں گے تمہارے چیک اپ کے لیے۔ تب تک میں تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں۔ لورین کے دوستانہ انداز پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا الجھی نظروں سے اسے باہر جاتا دیکھتا رہا۔ اے خواب نگر کے شہزادے، وادی سبزہ زار کے ہر منظر نے برف کی پوشاک پہن لی ہے۔ فلک بوس پہاڑوں کا جاہو جلال برق پاشی سے سرد ہو چکا ہے۔ نیلگوں جھیل منجمد ہونے لگی ہے۔ ٹھٹھرتا سکوت ہر سمت چھا گیا ہے۔ کپکپاتے سناٹوں کا راج زمین سے آسمان تک پھیل چکا ہے۔ رات کی یکبستہ خاموشیوں میں درد و الم کا سلسلہ جاگ اٹھا ہے۔ جنگل میں ہوکا عالم ہے۔ سرد پراسرار چاندنی میں، سفید پھولوں کی بکھری خوشبو میں انتظار اور اضطراب رچا بسا ہے۔ راہوں پر بھٹکتی دو آنکھیں، کسی سحر میں جکڑی آنکھیں، نہ کسی کوہ کنڈ کی متلاشی، نہ کسی نجات دہندہ کی منتظر، البتہ امید کے جگنوؤں سے روشن۔ اے خواب نگر کے شہزادے، تمہیں پکارتی ہیں کہ آؤ کچھ خواب ان آنکھوں میں سجا دو۔ پھر یوں ہو کہ جمود ٹوٹ جائے، نیلگوں جھیل میں کنول رقصاں ہو جائیں، برف کی پوشاک میں سہمی کلیاں کھل جائیں، جنگل جھرنے چشمے آبشار زندگی کے بھرپور سروں پر گنگنا اٹھیں، کھلکھلا اٹھیں، غنچہ غنچہ باد صبا کے لمس سے بیدار ہو جائے۔ سنو خواب نگر کے شہزادے، اس سے پہلے کہ برف تلے جذبے ٹھٹر کر جامد ہو جائیں، احساس گلیشیئر بن جائیں، سناٹے رگوں میں اتر جائیں، اپنے دستے مسیحائی سے ان آنکھوں کو سحر سے آزاد کر دو، برف کو پگھلا دو اور کچھ خواب سجا دو۔ سرد ٹھٹھرتی رات معمول کے مطابق رگوں میں لہو جما دینے والی تھی۔
مگر معمول سے کچھ زیادہ گہری خاموشی اور پراسرار گھنٹہ پہلے تھمنے والی برف باری کے بعد اب آسمان بہت واضح اور شفاف تھا۔ ادھورے مگر جگمگاتے چاند کے اطراف میں آسمان پر تاروں کے بے شمار جھرمٹ پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ لکڑی کے مضبوط احاطے سے باہر نکلتی، آسمان سے نگاہ ہٹائے بغیر ایک جانب برف میں دھنستے پیروں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر جا کر یک لخت اس کے قدم برف پر ساکت ہو گئے، مگر اس کی کشادہ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں آسمان پر جا بجا تابانائی سے جگمگ کرتے ستاروں پر گردش کر رہی تھیں۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکتے گئے، مگر پھر یکایک اس کے سیاہ لبادے میں چھپے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے اپنے سامنے پھیلی برف کی نرم بھربھری سطح کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر ہموار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ برف کی ہموار سطح پر شہادت کی انگلی سے عجیب و غریب لکیریں کھینچنے لگی تھی۔ یہ لکیریں ادھورے چمکتے چاند کی دودھیا مدھم روشنی سے واضح مگر الجھی ہوئی تھیں۔ تبھی دور جنگل کی سمت کسی بھیڑیے کی ہولناک کریہا آواز گونجی۔ رک کر چند لمحوں تک جنگل کی سمت کسی غیر مرئی چیز کو وہ دیکھتی رہی، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کئی آڑی ترچھی لکیریں اور ان کے درمیان سمجھ سے بالاتر نشان مکمل کر کے وہ کچھ دیر تک پرسوچ نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ پھر جانے کیوں پرسوچ اور ذومعنی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ان لکیروں اور نشانات کو ہاتھ سے مٹانا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ برف کو پہلے ہی کی طرح ناہموار کر چکی تھی۔ اب سب کے دوران وہ واقعی بے خبر رہی، دور سے خود پر مرکوز ان دو نگاہوں سے جو اس کی تمام پراسرار حرکات اور سکنات کا گہرائی سے جائزہ لیتی متحیر تھیں۔ آخر یہ ہے کیا؟ ایک عورت یا ایک معمہ جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ کھڑکی کے بھاری شیشوں کے پار کھلے آسمان تک برف پر ساکت اس سائے پر نگاہ جمائے یشب دنگ لہجے میں بول رہا تھا۔ کل رات برف کے شدید طوفان میں یہ باہر گھر کے چاروں اطراف میں ایک لکڑی سے برف پر لکیریں کھینچتی شاید کوئی حفاظتی حصار کھینچ رہی تھی، اور اب اس وقت یہ یشب میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اس کی حرکتوں پر زیادہ غور نہ کرو۔ میرا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، کیونکہ میں زیادہ کچھ کہہ کر تمہیں پریشان یا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی۔ نرم لہجے میں لورین نے اس کی محویت میں خلل ڈالا تھا۔ خوف؟ مگر کیسا خوف؟ وہ حیران ہوا تھا۔ خود کو یہاں غیر محفوظ سمجھنے کا خوف؟ لورین کے جواب پر وہ چند لمحوں تک بغور اسے دیکھتا رہا، اور پھر دور برف پر حرکت کرتے اس سائے کو۔ لورین، کیا تمہاری یہ سوتیلی بہن کسی ذہنی ابتری یا بیماری کا شکار ہے؟ تم اب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو جبکہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ لورین نے خشمناک نگاہوں سے یشب کو دیکھا تھا۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ اتنی خطرناک برفانی سردی میں رات کے پہر وہ کتنے اطمینان سے آسمان تلے تنہا کھڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے نظر انداز کر دو۔ لورین کوشش کے باوجود لہجے کی ناگواری نہ چھپا سکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے یشب کا یوں مرجان کی طرف متوجہ رہنا ایک آنک نہیں بھا رہا تھا۔ ویسے میں دھیان رکھوں گی کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ بھٹکے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اور اس ذہنی مریضہ سے کچھ بعید نہیں کہ کب کیا کر گزرے۔ لورین، تم کتنی رحم دل اور مہربان ہو۔ تم میری فکر کرنے کے لیے ہو تو پھر مجھے یہاں کسی بھی چیز سے پریشان یا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت؟ یشب کے ممنون انداز پر لورین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ یشب کی نگاہیں پھر غیر ارادی طور پر شیشوں کے پار گئیں، جہاں اب کوئی سیاہ حوالہ متحرک نہ تھا۔ برف کی دبی سطحوں پر دور تک ٹھٹھرتے سائے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سورج کی نرم کرنیں گلاس ونڈو سے اس کی متورم بند آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ جلتی آنکھوں سے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہر سمت وہی یاسیت، وہی حزن بکھرا تھا۔ نیند میں بھی فریم میں بند تصویر اس کے ہاتھوں میں دبی رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا تھا۔ سینہ فگار تھا،
تبھی آہٹ پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ ایک خوش لباس تر و تازہ کھلے گلاب کی مانند عورت سوٹ کیس کھینچتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کے حسین چہرے پر وہ ڈھونڈنے سے بھی کسی اذیت کا سایہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس پر وہ بالکل حیران نہیں تھا۔ یشم، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا 3 ماہ کا ٹرپ ختم ہونے سے پہلے ہی تم کوئی فیصلہ کر لو گے۔ عورت معنی خیز لہجے میں بول رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس عورت کو جانتا بھی تھا یا نہیں، لیکن پہچان ضرور گیا تھا۔ کسی کو جاننا غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو پہچان جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ پہچاننے کے لیے خود کو کسی دھچکے کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے، انجانے میں ہی صحیح، مگر سامنے کھڑی عورت کو پہچاننے سے پہلے اسے خود کو داؤ پر لگانا پڑا تھا۔ خیر یہ جوا اسے کبھی نہ کبھی تو کھیلنا تو تھا۔ سامنے موجود عورت اس کی بیوی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کی پہلی اولاد، اس کی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی بیٹی سے بیزار اور اس دنیا میں لانے کے حق میں نہیں تھی۔ سپاٹ نظروں سے وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا جو بول رہی تھی، تمہاری اولاد کے مسئلے کی وجہ سے جو معاملہ رک گیا تھا، اب تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں مزید اپنا وقت ضائع کیے بغیر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو قطعی ممکن نہیں۔ اطمینان سے کھڑی وہ قدرے تلخ لہجے میں بولی، وہ مسئلہ نہیں تھی، وہ بیٹی تھی ہماری۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ تم نے اسے جنم دیا تھا۔ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بولا تھا، طعنہ مت دو، دکھ مجھے بھی ہے، مگر ہم دونوں کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ اس کی زندگی میرے اور تمہارے لیے صرف اذیت کا باعث ہوتی۔ کوئی اذیت اس کی جدائی کی اذیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ سنگ دل عورت، وہ یکدم بھڑک کر اس کی بات کاٹ گیا، آواز اونچی کر کے، تم اپنی کمزوری اور خامی کو نہیں چھپا سکتے، تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ اس کا سوگ مناتے رہنے سے مجھے کیا، تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آج نہیں تو کل تمہیں اس سچ کو قبول کرنا ہی ہوگا کہ تم کبھی ایک نارمل صحت مند بچے کے باپ نہیں بن سکتے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو کبھی تم سے شادی کا فیصلہ نہ کرتی۔ تمہارے معذور بچوں کو جنم دے کر میں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی اس معاملے کے انکشاف سے پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا، سو اب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، وہ سخت تل اور طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہاں الیسا، مجھے سب یاد ہے، اور وہ تمہارا شیزی بھی۔ اس کے سرد لہجے پر الیسا نے نخوت سے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، امید ہے کہ تمہارا وکیل جلد میرے وکیل سے رابطہ کرے گا۔ بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر سوٹ کیس کھینچتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ یشم دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر غیر ارادی طور پر وہ شکستہ قدموں سے گھر کے باہر نکل آیا تھا۔ الیسا گھر کے احاطے کے جنگلے کا دروازہ کھولتی واپس کار کی سمت آ رہی تھی۔ یشم کو وہ پہلے سے زیادہ چاق اور چوبند زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے ولولے اور مسرت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھ رہی تھی۔ یہ وہی کار تھی جو یشم نے اس کی فرمائش پر اسے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ وہ اب دھوپ کا چشمہ آنکھوں پر سجاتی یشم کی طرف آ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کے قدم سست پڑ گئے جب یشم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کسی تکلف کی گنجائش نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے وہ شانے اچکاتی لاپرواہی سے بولی، تمہیں الوداع کہتے ہوئے مجھے رتی برابر کوئی دکھ، کوئی پچھتاوا نہیں اپنے فیصلے پر۔ یہ تم بھی قبول کر چکے ہو کہ شادی ہم دونوں کا ہی جلد بازی میں کیا گیا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے تمہارے دل میں نفرت ہوگی، لیکن یقین کرو میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیزی کے حوالے سے تمہارے طعنے تشنے سننے کے بعد بھی نہیں، بس تھوڑا ترس ہے تمہارے لیے میرے دل میں۔ بغور اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی الیسا گہری سنجیدگی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ شیزی تمہارا دوست تھا، مگر تمہیں اس چیز کا کمپلیکس رہا کہ وہ ہر اعتبار سے تم سے بہتر ہے، اور واقعی ایسا سچ ہے۔
جسے بدل نہیں سکتے تم۔ میں تم سے شادی کرنے کی غلطی کا کافی خمیازہ بھگت چکی ہوں۔ اب شیزی کی صورت میں مجھے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر مل رہا ہے جو تم کبھی نہ بن سکے۔ میں جانے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم ایسے ٹیڑھے قسم کے مرد ہو جو بس اپنی بیوی پر حکمرانی کر سکتا ہے مگر اس سے کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے جس شخص کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت اور احترام نہ ہو اسے پھر دنیا کی کسی بھی عورت سے نہ سچی بے غرض محبت ہو سکتی ہے نہ وہ اس کا احترام کر سکتا ہے، اور تم وہی شخص ہو۔ الیسا کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا۔ خیر یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ ٹرپ پر میرے ساتھ شیزی بھی جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا ٹرپ شاندار رہے گا۔ سپاٹ سرد لہجے میں ہیشم درمیان میں بول اٹھا تھا، جبکہ الیسا عجیب نظروں سے اسے دیکھتی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی کار کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی وہ ایک پل کے لیے ہیشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ طلاق کے پیپرز تیار کرواتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ تمہیں اپنا یہ گھر بھی میرے حوالے کرنا ہوگا۔ بات ختم کر کے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ سپیڈ میں جنگل سے نکل کر سڑک پر دور جاتی کار کو ہیشم بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بہت اچانک اس کی نیند ٹوٹی کیونکہ اسے اپنی ہی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا نیند میں ایک بار نہیں ایک سے زائد بار اس نے اپنی ماں کو پکارا تھا۔ بند شیشوں کے پار برف مسلسل گر رہی تھی۔ اس کے درد سے جھٹکتے وجود میں تیرتی یخ بستہ لہروں کو کم کرنے کے لیے آتش دان میں بس چند چنگاریاں ہی رہ گئی تھیں۔ لالٹین بھی جانے کب کی بجھ چکی تھی۔ وجود کو چیرتی ٹھنڈ، وحشت کو بڑھاتا اندھیرا اور تنہائی اس کی بے چینی اور گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ سونے سے پہلے بھی وہ اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ جانے کیوں اسے وہم ستا رہے تھے کہ جیسے اب وہ کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں سکے گا، اور یہ کہ شاید اب کبھی وہ اپنے ماں باپ کے مہربان چہرے کو دیکھ نہیں سکے گا۔ رات کے اس پہر حقیقتاً وہ برف کے اس جہنم سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ خراب صحت، زخمی وجود اور یہ ویران ٹھٹھرتا سناٹا اس کی ہمت اور حوصلے کو پست کر رہا تھا۔ بے بسی اور مایوسی ایک ساتھ حملہ آور ہوئی تھی۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتا اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں روک سکا تھا۔ تنہائی کی وحشت کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے اور اپنے حال احوال کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت عجیب منظر ہو سکتا تھا کہ ایک بھرپور مرد سر ہاتھوں میں تھامے گلوگیر لہجے میں غائبانہ طور پر اپنے ماں باپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان کو کتنا یاد کر رہا ہے مگر ان تک پہنچنے سے کس طرح معذور ہے۔ تنہائی کبھی کبھی بہت پراسرار ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اپنی عمیق گہرائیوں میں اتار دیتی ہے جہاں سر سے آسمان کیا زمین بھی پیروں کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے۔ شاید یہ تنہائی کے وہی پراسرار اور نازک لمحے تھے جن سے وہ گزر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار اپنے گھر اور اپنی بہنوں سے دور ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اکثر ہی سفر میں رہتا تھا مگر یہ پہلی بار تھا کہ کسی سے بھی رابطے کے بغیر وہ جنگل اور پہاڑوں کے درمیان یوں بے بسی کے عالم میں جکڑا ہوا تھا۔ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ برائے مہربانی یہاں روشنی کر دو۔ بالآخر وہ بلند آواز میں بول اٹھا تھا مگر آنسوؤں سے رندے گلے سے نکلتی گھٹی آواز بمشکل ہی لکڑی کے بند دروازے تک جا سکی تھی۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا ورنہ وہ اپنے محسنوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے واقعی کسی مہربان سنگت کی روشنی اور حرارت کی شدت سے ضرورت تھی۔ چند لمحوں تک منتظر رہنے کے بعد وہ رہ نہ سکا تو زخمی پیر کی پرواہ کیے بغیر بستر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پیر پر سارا وزن ڈالے وہ متاثر پیر پر درد کی اٹھتی لہروں کو کم کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مدھم چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی لالٹین کی روشنی کے ساتھ ایک بہت خوش کن اور جاں افروز خوشبو بھی فضا میں بکھرتی چلی گئی۔
ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں ملبوس اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی روشن لالٹین تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک اگردان تھا جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور یقیناً یہی دھواں فضا کو معطر کر رہا تھا۔ یشب کی وحشت گھبراہٹ یکایک غائب ہو گئی تھی، جانے ارد گرد بڑھتی مسحور کن خوشبو نے اسے سحر زدہ کر دیا تھا، یا سیاہ لبادے میں موجود اس عورت نے جو لالٹین دیوار پر لٹکا تھی، بس ایک پل کے لیے ساکت کھڑے یشب کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر اگردان میں سے اٹھتے دھوئیں کو دھیرے دھیرے ہاتھ سے اطراف میں پھیلاتی کھڑکی کی سمت چلی گئی۔ خوشبو بکھیرتے اگردان کو بند کھڑکی کی دہلیز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر ساکت اور جامد یشب کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ رکی تھی۔ یشب کی عجیب کیفیت تھی، وہ شاید پلک جھپکنا ہی بھول چکا تھا، سانسیں جیسے رکی ہوئی تھیں۔ سیاہ اونی شال کے ہالے میں سنہرے چہرے کے نقش لالٹین کی روشنی میں واضح تھے۔ کشادہ آنکھوں کی سمت سمندر کی جھاگدار لہروں اور سمندر کی فطرتی رنگ جیسی پتلیوں میں یشب کو اپنا وجود ڈوبتا ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سن چکی تھی، تم شاید نیند میں اپنے ماں باپ کو پکار رہے تھے۔ بغور اسے دیکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی، جو کسی ٹرانس میں تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا کٹھن ہے دنیا سے الگ تھلگ ان برف پوش پہاڑوں پر محصور ہو کر رہ جانا، یہاں کے ماحول آب و ہوا سے مانوس نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں دن رات بسر کرنا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، جبکہ یہ ایک پل کا سناٹا بھی یشب کو گراں گزرا۔ سماعتوں میں اتر کر دل کو چھوتی مرجان کی آواز اس وقت اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ یہ خوشبو، بولتے ہوئے مرجان نے ایک پل کو کھڑکی کی دہلیز پر رکھے اگردان کی سمت دیکھا۔ یہ خوشبو بطور خاص میں یہاں لائی ہوں کیونکہ اس وقت اس کی تمہیں از حد ضرورت ہے۔ بخار میں شامل یہ نایاب خوشبو جذباتی طور پر بہت سہارا دینے والی خوشبو ہے۔ یہ انسان کی تمام افسردگی، مایوسی اور اداسی کو دور کر دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے رنج کو ختم کر کے تمہیں خوشی اور طمانینت سے دوچار کرے گی، امید کو جلا بخشے گی۔ شگرفی لبوں سے پھسلتے گل پھول جیسے الفاظ فضا میں پھیلی خوشبو کے ساتھ یشب کے دل کی سرزمین کو سرسبز کرتے، روح تک کو سرشار کرتے جا رہے تھے۔ اس نے چاہا تھا کہ ساری رات یوں ہی سماعتوں میں رس گھولتے، لب و لہجہ اور سمندر آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ابھرتے گزر جائے۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ تمہارے پیر کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، میں آتش دان سلگانے کے لیے لکڑیاں لے آتی ہوں۔ آخری جملہ ادا کرتی وہ جاتے جاتے یکدم رکی تھی۔ تم یقیناً اس وقت لورین کو اپنے سامنے دیکھنے کے خواہش مند ہوگے، مگر وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جس نے یشب کو چونکایا، مگر مرجان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اس کا سارا دھیان اگردان کی سمت چلا گیا۔ ہلکے ہلکے دھوئیں کے ساتھ پھیلتی یہ خوشبو اس کی طرح ہی بہت پراسرار مگر مقدس، پاکیزہ اور شامل تھی، جو مکمل اپنے سحر میں گرفتار کیے ہوئے تھی۔ اس مقدس خوشبو نے واقعی بس ابھی چند لمحوں میں ہی اس کی کیفیت بدل کر رکھ دی تھی۔ دل اور دماغ کو اچانک حیرت انگیز طور پر تسکین اور راحت میسر آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا بہت عرصہ پہلے وہ اس خوشبو سے متعارف ہوا تھا، مگر اس وقت یہ خوشبو اس کے لیے ایک خوشبو تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا اور پھر دوسری بار اس خوشبو سے تعارف جنگل کے قریب پیش آنے والے حادثے کی رات ہوا۔ اذیت اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ اس مانوس خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے بہت اچھی طرح اس خوشبو کو جان گیا تھا، پہچان گیا تھا۔ سرشار تھا مگر دنگ بھی تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور اس مسحور کن خوشبو کو اپنے اندر بکھرنے دیا۔ جانے کتنے لمحے گزرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ آتش دان میں لکڑیاں سلگاتی نظر آئی۔ یخ بستہ مہکتے ماحول میں اب آگ کی حرارت پھیل چکی تھی۔ بھڑکتی آگ کی رنگ بدلتی روشنی میں اس کے تپتے رخسار سے مس ہوتی سیاہ بلک کھاتی لٹوں میں یشب کی نگاہیں الجھ رہی تھیں۔ وہ یشب کی نگاہوں سے انجان نہ تھی، مگر اس کی سمت متوجہ بھی نہ ہوئی تھی۔
یشب کی منتظر نظریں اس پر مرکوز ہی رہی، جو ساری لکڑیاں آتش دان کی نظر کرنے کے بعد اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ 5 دن سے تمہارے سامنے آنے کا منتظر رہا ہوں، کیا تم مزید 5 لمحے یہاں میرے لیے رک سکتی ہو؟ وہ بے اختیار بول اٹھا، جبکہ مرجان نے بس رک کر پلٹ کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ لورین نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا۔ شاید اسے اندازہ نہیں کہ حادثے کی اس رات میں ہوش و خرد سے بالکل ہی بیگانہ نہیں تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ بات اسے بتاتا۔ وہ بہت اچھی، بہت مخلص لڑکی ہے، دوشین کی طرح وہ بھی میری محسن ہے۔ گزرے دنوں میں وہ میرے ساتھ میری دلجوئی کے لیے موجود نہ ہوتی تو۔ وہ یکدم بات ادھوری چھوڑتا چپ ہو گیا تھا۔ مرجان کی آنکھوں اور چہرے پر اسے کسی قسم کا کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دوشین سے بھی تمہارے بارے میں کوئی سوال کرنے کی جرات نہ کر سکا، بہت چاہنے کے باوجود بھی۔ کسی نے کس سے کیا کہا کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر تم نے ٹھیک کہا کہ لورین تمہاری محسن ہے، وہی تمہیں اس گھر تک لائی تھی۔ مرجان کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے، یشب بے ساختہ ہی کہتا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی سمت بڑھا تھا۔ وہ میری محسن ضرور ہے، مگر میری جان بچا کر مجھے یہاں تک لانے والی وہ ہرگز نہیں۔ جو میں نے کہا، اگر وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ بہت خوبصورت بھی تو ہے۔ پچھلے 5 دن سے جس جھوٹ پر یقین کیے ہوئے تھے، بہتر ہے اب اسے ہی سچ مان لو۔ مرجان کا لہجہ اس بار تلخ تھا۔ جھوٹ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ہاں، لورین میری محسن ہے، دوشین کی طرح اس نے بھی میری تیمارداری اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کوئی اس مقام تک میری نظر میں نہیں پہنچ سکا جہاں تم ہو۔ میری زندگی بچا کر تم نے صرف مجھ پر ہی نہیں، میرے ماں باپ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میں کسی جھوٹ پر یقین کیے نہیں بیٹھا رہا، البتہ تمہارا سامنا ہونے کا منتظر ضرور رہا ہوں۔ لورین کی غلط بیانی پر میں صرف اسی لیے خاموش رہا کیونکہ میں اسے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھی بات ہے، آگے بھی ایسا ہی کرنا۔ یشب کی وضاحت سے متاثر ہوئے بغیر وہ سرد مہری سے بولتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں تمہارے احسان کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکوں؟ سرعت سے بولتا وہ اس کے قدم روک گیا تھا۔ میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، تم بس صرف اس مقصد کو یاد رکھو جس کے لیے تم ان پہاڑوں تک آئے ہو۔ مرجان اپنے لفظوں پر زور دیتی اسے ششدر کر گئی تھی۔ کیسا مقصد؟ میں تو بس سیاحت کے دوران بھٹک کر، یشب گڑبڑا کر بولتا اس لمحے چپ ہو گیا جب مرجان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تمہاری یہ کہانی لورین کی زبانی سب کو ازبر ہو چکی ہے، مگر سچ مجھ سے چھپا نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ مخملی سہاروں کے محتاج ہو کر رہ جانے والے کبھی پہاڑوں کو سر نہیں کر سکتے، نہ ہی قیمتی نایاب پتھر ریشمی حصاروں میں ملتے ہیں، اور تم تو یوں بھی نایاب پتھروں کے عاشق ہو۔ گہرے لہجے میں بات مکمل کرتی وہ پھر رکی نہیں تھی، جبکہ یشب گنگ کھڑا حیرت کے سمندر میں جانے کب تک غوطۂ زن رہا۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اس کے متعلق اتنی اہم باتیں مرجان کیسے جانتی ہے، آخر کس طرح وہ نایاب پتھروں سے اس کے لگاؤ اور یہاں اس کی آمد کے مقصد سے واقف ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کیا واقعی لورین نے مرجان کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی مرجان کوئی ساحرہ ہے یا کوئی جادو ساز؟ یشب کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مرجان سے ہی ان سب سوالوں کے جواب مانگے گا، کیونکہ اور کوئی صورت نہیں تھی اس الجھن سے نکلنے کی جس میں مرجان اسے مبتلا کر گئی تھی۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ مخملی سہاروں اور ریشمی حصاروں سے مرجان کی مراد یقیناً لورین ہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اس نے کسی ٹرانس سے باہر آنے کی کوشش کی تھی۔ یکدم اسے اپنے پیر میں اٹھتی درد کی لہروں کا جہاں احساس ہوا، وہیں
کڑکتی سردی نے بھی اسے گرم بستر میں سما جانے پر مجبور کر دیا۔ سلگتے اگردان کی مہک روح اور دل اور دماغ کو بڑی طمانینت اور سکون پہنچا رہی تھی۔ یہ خوشبو اب اس کے لیے پہلے سے زیادہ مقدس اور اہم تھی۔ صرف اسی لیے نہیں یہ عود کی خوشبو ہے، بلکہ اسی لیے بھی یہ عود کی خوشبو اس ہستی کا تعارف بھی تھی جو اسے موت کے ٹھٹھرتے شکنجے کے دہانے سے کھینچ کر زندگی کی سمت لائی تھی۔ کھڑکی کے پار حد نگاہ تک گرتی برف کے براق گالے ہیں، ایک مکمل زمین، پورا آسماں بھی ہے، ایک چہرے کی جلوہ نمائی قیامت۔ وقت بہر لمحے خوابناک ہیں، ایک دل ہے سو اب دھڑکتا بھی ہے، وہ لمحہ جو سازوں کو مات دے، وہ ہونٹ جو شگرفی سے ہیں، آواز شہ آگہی پر سحر نگاہ بھی ہے۔ اگردان کے معطر مرغلوں میں وہ گہری سمندر سی آنکھیں بولتی ہیں، سانس مشکبور، ہر تار زلف عود سا مہکا بھی ہے۔ ناتواں لاغر وجود کے ساتھ ٹیکسی سے اترنے والی عورت خضراں تھی۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی اس نے ویران آنکھوں سے اونچے گھنے درختوں کے درمیان سر اٹھائے کھڑے خوبصورت طرز کے گھر کو دیکھا۔ ایک مہیب سناٹا اور بے رونقی کا حلقہ اس گھر کے گرد خضراں محسوس کر سکتی تھی۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں بکھرے سبزے پر نظر دوڑائی تھی۔ موسم بہار نہیں تھا تو خزاں بھی نہیں، مگر اسے ہر طرف خزاں رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر کے بیرونی منکش دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل دینے کے بعد اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی پیاسی نظریں ہیثم کے سپاٹ چہرے پر جم گئی تھیں، مگر ہیثم خاموشی سے پلٹتا اندر چلا گیا تھا۔ خضراں خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی دہلیز پر ہی اس کے قدم رک گئے، جبکہ ہیثم کے لیے اس کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ سو اسے نظر انداز کیے وہ اپنے کپڑے وغیرہ سوٹ کیس میں بھرتا رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ خضراں نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، مگر ہیثم نے جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ الیسا کہاں ہے؟ خضراں نے دوسرا سوال کیا، مگر جواب اس بار بھی ندارت۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جا چکی ہے، اس سے اور توقع بھی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اس نے روپے پیسے کے لالچ میں تم سے شادی کی، مگر اس کی ہوس کم نہ ہوئی۔ تمہارے ہی دوستوں میں سے اسے تم سے زیادہ امیر شخص دکھائی دیا تو وہ تمہیں چھوڑ گئی۔ اپنی اولاد کو گنوا دینے کے بعد بھی اس کا پتھر دل نہیں پگھلا۔ خضراں غم اور غصے میں بولتی چلی گئی تھی۔ تو کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ اولاد کو گنوا دینے کی پرواہ الیسا کو نہیں تو کبھی آپ کو بھی نہیں تھی۔ کوئی حق نہیں آپ کو کسی پر انگلی اٹھانے کا، نہ ہی آپ کو میرے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بس وہی کریں جو آپ کرتی رہی ہیں، اپنی اور اپنے دوسرے شوہر کی۔ مگر ہیثم کے تلخ لہجے پر خضراں کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ الیسا مجھے چھوڑ گئی تو حیرت کی کیا بات ہے اس میں؟ میری زندگی میں موجود کسی عورت نے مجھ سے کب وفا کی؟ کب عورت نے مجھے بیچ مجدار میں نہیں چھوڑا؟ بس ایک اپنی اولاد، اپنی بیٹی سے ساری امیدیں توقعات باقی رہ گئی تھی، مگر اسے تو قدرت نے ہی مجھ سے چھین لیا۔ وہ سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ بولا تھا، ہیثم میں جانتی ہوں تم بھی اس غلطی کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتے جو میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہارے تحفظ اور بہتر مستقبل کے لیے دوسری شادی کر کے کی تھی۔ مجھے اب آخری سانس تک اپنے اس جرم کے لیے بار بار تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہنا ہوگا۔ خضراں کے لہجے میں دکھ اور یأس تھی۔ میرے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، اپنے لیے، اپنے مفاد کی خاطر آپ نے دوسری شادی کی تھی۔ مجھے کیا ملا یہ تو آپ نے بھی تماشائی بن کر دیکھ لیا۔ گالیاں، تھپڑ، ٹھوکریں، ذلت، آپ کے اس نام نہاد شوہر اور اس کی اولادوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری شخصیت کو مسخ کر دینے میں، اور آپ ہر سچ سے منہ پھیرے ان سب جلادوں کی خدمتوں میں مگن ہیں۔ باپ سے محروم ہونا قدرت نے میری قسمت میں لکھا تھا، مگر آپ نے تو بے شمار محرومیاں میرے مقدر میں لکھ دیں۔ آپ نے مجھ سے میری ماں، میرا بچپن، معصومیت، خوشیاں، سکون سب کچھ چھین لیا، تو اب کیوں دنیا کے سامنے میرے نام کا رونا روتی رہتی ہیں؟ میرے دل میں اگر آپ کے لیے رتی برابر بھی گنجائش
نہیں تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آج پھر وہ اشتعال میں خضرا سے اپنی نفرت اور حقارت کا اظہار کر گیا تھا۔ بولتے رہو، چپ کیوں ہو گئے؟ کسی بہانے تو تم مجھ سے کلام کرتے ہو، میری طرف دیکھنا گوارا کر لیتے ہو۔ نفرت سے ہی سہی، میرا کیا ہے؟ میں تو اس امید پر بھی پھٹکاریں سنتی ہوں کہ کبھی تو تمہارا دل ہلکا ہوگا، کبھی تو تم مجھے شرمسار کرتے کرتے میرے لیے تمہاری نفرت کم ہو جائے گی۔ میں تو اسی قدر خلاش ہوں کہ کوئی ازالہ، کوئی مداوع تک کرنے کے قابل نہیں۔ آپ کے پاس کبھی میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا گھر آباد کرنے کے بعد آپ میرے دل سے ہی نہیں، میری زندگی سے بھی نکل چکی تھیں۔ مجھے آپ کی نہ پہلے ضرورت تھی اور نہ اب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا سایہ کسی عفریت کی طرح میری خوشیوں کو نگل رہا ہے۔ خدا کے لیے میرے سائے سے بھی دور چلی جائیں۔ بھچے لہجے میں بولتا وہ رخ پھیر گیا تھا۔ سن کھڑی خضرا پتھرائی نظروں سے بس اسے دیکھتی رہی۔ جو چیک بک بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتا چیک کاٹنے لگا۔ یہ لے جائیں۔ خضرا کی سمت دیکھے بغیر اس نے چیک بڑھا دیا۔ اس دنیا میں آپ سے میرا جو زبردستی کا رشتہ ہے، اس کا خمیازہ میں ادا کرتا ہوں۔ یہ رقم کافی دن تک آپ اور آپ کے شوہر کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے تلخ لہجے پر خضرا نے لرزتے ہاتھوں سے چیک تھام لیا تھا۔ کم از کم آپ کی نظر میں تو علیسا کو غلط نہیں ہونا چاہیے، جس کی زندگی آپ کی وجہ سے درم بھرم ہو چکی تھی۔ اس کی اب نارمل اولاد کو پیدا کر کے پرورش کرنے کا ٹھیکہ علیسا نے بھی نہیں لے رکھا ہے۔ پتہ نہیں آپ جیسی اور علیسا جیسی عورتوں کو اولاد کیوں نصیب ہوتی ہے، جو اپنے مفاد کے لیے اپنی ہی اولاد کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، اس کی بے قدری کرتی ہیں۔ اس کے زہر خون لہجے پر خضرا کا چہرہ کرب سے چڑک گیا تھا۔ جاتے جاتے بھی تم مجھے دو کوڑی کا بنانے کا موقع نہیں گنوا سکتے، مگر میں تو دن رات یہی دعا کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، تمہارے پیارے پیارے صحت مند بچے تمہارے گھر اور زندگی میں رونق لگا دیں، تمہاری آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کرے۔ لیکن میں کبھی ان سے یہ شکایت نہیں کروں گی کہ ان کا باپ اپنی ماں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ ہاں، اگر لزا زندہ رہتی تو میں ضرور اسے تمہاری شکایتیں کرتی، وہ ضرور میرے لیے تم سے جرح کرتی، میرے حق میں بولتی۔ میری لزا تمہیں یہ احساس دلاتی کہ تمہارا سلوک مجھے کس اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، کس طرح تمہاری نفرت مجھے قبر میں اتار دیتی ہے۔ اپنی بیوی کی طرح اب تم بھی میری لزا کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤ گے، مگر میں روز اپنی پیاری پوتی کی قبر پر پھول لے کر جاؤں گی، اس کے ماں باپ کی طرح میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خضرا کانپتی روندی آواز میں بولتی چیک کے پرزے پرزے کر رہی تھی۔ آنسو اس کی جھریاں زدہ چہرے پر پھسل رہے تھے۔ ہیشم لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جو چیک کے پرزے وہیں پھینکتی کمرے سے جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ بکھرے پرزوں کو دیکھتا رہا اور پھر غیر ارادی طور پر گلاس ونڈو کی طرف چلا آیا۔ جھکے شانوں اور گھسیٹتے قدموں کے ساتھ خضرا جنگلے سے باہر نکل چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہیشم کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کسی لفظ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب خضرا کے دوسرے شوہر کی مار پیٹ سے لہو لہان روتا ہوا جب وہ اس گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت خضرا بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی ہر تاثر سے عاری تھا۔ ہیشم اس دن کے بعد سے پھر کبھی لوٹ کر خضرا کے شوہر کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہر بار خضرا ہی اس کے پیچھے آتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک نگاہ بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔